نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین اسلام انسانی زندگی کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ احکام و فرائض، اخلاق اور آداب زندگی کے تمام دائروں کے لیے دیے ہیں۔ ان میں ایک ادب گھر میں اجازت لینے کے حوالے سے ہے۔ اس کو ادب استئذان کہا جاتا ہے۔ استئذان کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ یا ایسے وقت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا جس کا اجازت چاہنے والا مالک نہ ہو۔ اس استئذان کی دو قسمیں ہیں، استئذان عام اور استئذان خاص۔ استئذان عام یہ ہے کہ گھر سے باہر اجازت طلب کی جائے، یعنی گھر سے باہر کوئی شخص موجود ہے، وہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہ رہا ہے۔ اور دوسری قسم ہے استئذان خاص، یعنی گھر کے اندر جو کمرے موجود ہیں ان کمروں میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا۔ ان دو کی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ ان دونوں کے حوالے سے سورہ النور میں احکامات آئے ہیں۔ پہلی قسم استئذان عام، اس کا ذکر سورہ النور آیت نمبر 27 تا 29 میں آیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کے ماں سوا دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوگے۔ اپنے گھر سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر صرف اس کی اپنی بیوی رہتی ہو اور کوئی نہ ہو، تو اس صورت میں بغیر اجازت کے بلا جھجک داخل ہو سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ وہاں پر بھی اپنی آمد کی اطلاع دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ آپ جب بھی گھر تشریف لاتے تو اپنی آمد کی اطلاع دے دیتے، اور اگر گھر میں ماں بھی ہو اور بہنیں ہوں اور بیٹیاں ہوں تو ایسی صورت میں اجازت لینا ضروری ہوگا۔ جیسا کہ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس شخص نے کہا میں تو گھر میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لے لیا کرو۔ اس شخص نے کہا کہ میں تو اس کی خدمت کرتا رہتا ہوں، یعنی مجھے بار بار اس کے پاس جانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لے لیا کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ننگی دیکھو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت لیا کرو۔ تو لہٰذا یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھر میں صرف بیوی ہو تو بلا اجازت جا سکتے ہو، بیوی کے علاوہ ماں بہنیں ہوں تو وہاں پر اجازت لے کر داخل ہوگے، جبکہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوگے۔ اور اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے باہر دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو اور بلند آواز میں سلام کہے، اس کو سلام الاستئذان کہتے ہیں۔ اور آج کے دور میں گھنٹی ہے تو گھنٹی بجا دے، تو اگر صاحب خانہ آ گیا ملاقات ہو جائے گی، یا جو ہے صاحب خانہ کی طرف سے کوئی باشعور عاقل شخص آ گیا، یعنی اس کا بڑا بیٹا یا اس کا بھائی، اس نے آ کر کہا یا نوکر خادم نے کہا کہ اندر آ جاؤ، تب تو داخل ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر چھوٹا ناسمجھ بچہ باہر آئے اور وہ کہے کہ اندر آ جاؤ تو اس کے کہنے پر داخل نہیں ہوگے۔ تو 3 مرتبہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرو گے۔ ایک مرتبہ سلام کیا، انتظار ہوا، کوئی نہیں آیا، دوبارہ سلام، پھر انتظار کرے، کوئی نہیں آیا، تیسری مرتبہ سلام، یا 3 مرتبہ وقفے سے گھنٹی بجا دے۔
اگر کوئی آ گیا تو ملاقات ہو جائے گی، نہیں آیا یا جو ہے اندر سے پیغام آ گیا کہ اس وقت واپس لوٹ جاؤ، تو ان دونوں صورتوں میں یعنی پیغام نہیں آیا، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، یا پیغام آ گیا کہ واپس لوٹ جاؤ، تو ان دونوں صورتوں میں واپس لوٹو گے، کسی بھی صورت میں گھر میں داخل نہیں ہوگے، اس لیے کہ گھر میں خواتین ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے انسان اپنے پرائیویٹ معاملات میں مصروف رہتا ہے، گھروں میں ایسی اشیاء ہوتی ہیں کہ صاحب خانہ نہیں چاہتا کہ اس پر کسی کی نظر پڑے، قیمتی اشیاء ہوتی ہے، اور بلا اجازت داخل ہونے پر جو ہے فتنہ اور فساد رونما ہوگا، بدگمانیاں پیدا ہوں گی، یا گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی بدگمانی اور فساد رونما ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوگے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ مزید حکم دیا ہے کہ ایسے مقامات جہاں پر کوئی نہیں رہتا، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ غیر آباد گھر، یعنی مکانات ہیں لیکن اس میں کوئی بھی نہیں رہتا، وہاں پر جو ہے گھاس واس لگی ہوئی ہے اور لوگ جاتے ہیں اپنے جانور کے لیے وہاں سے گھاس چارہ کاٹ لیتے ہیں، بڑے بڑے پلاٹ ہوتے ہیں، بڑے مکانات ہوتے ہیں، یا جو ہے غیر رہائشی مقامات جیسے کہ مسجد ہو گیا، بازار ہو گیا، ہسپتال ہو گیا، بینک ہو گیا، اور اس قسم کی جو عمارتیں ہیں، تو وہاں پر جو ہے کوئی رہتا نہیں ہے، وہ غیر رہائشی مقامات ہیں، تو وہاں پر جو ہے بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ البتہ ایسے عمارات اور ایسے مقامات جہاں پر اجازت لینا ضروری ہو، جیسے پاس جاری ہوتا ہے یا جو ہے پہلے سے اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے اجازت لینا ضروری ہوگا، اور اگر اجازت کی پابندی نہیں ہے تو بغیر اجازت کے وہاں پر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ استئذان عام سورہ النور آیت نمبر 27 تا 29 میں بیان ہوا، جبکہ اسی سورت کے آیت نمبر 58 اور 59 میں استئذان خاص کا حکم بیان ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں لوگ آرام کرتے ہیں۔ یہ اوقات فجر کی نماز سے قبل، ظہر کے وقت، چاہے وہ ظہر سے پہلے ہو یا ظہر کے بعد ہو، اور تیسرا جو ہے رات کو عشاء کے بعد۔ ان 3 اوقات میں لوگ اپنے پرائیویٹ کمروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، اضافی کپڑے اتار دیتے ہیں، لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان 3 اوقات میں خادمہ یا اسی طریقے سے نوکر وغیرہ یا جو ہے چھوٹے بچے، ان کو یہ پابندی ہے کہ اجازت لے کر ان اوقات میں کمروں میں آئیں گے اگر ان کو آنا ہو۔ ان 3 اوقات کے علاوہ باقی 24 گھنٹے جو ہیں ان میں جو ہے جب چاہیں یہ لوگ بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے بار بار آنا ہوتا ہے، خدمتگار ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے تو ویسے ہی کمروں میں آتے رہتے ہیں، تو اگر ان پر یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ اجازت لے کر آؤ تو اس کے نتیجے میں مشقت ہوگا۔ البتہ جو بڑے لوگ ہیں، بالغ لوگ ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں جب بھی کسی کے کمرے میں داخل ہوں تو پہلے اجازت لیں تب کمروں میں داخل ہوں۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے جب بالغ ہو جائیں تو پھر بالغ ہونے کے بعد حکم جو ہے بڑوں کا لاگو ہوگا، اور ان کو بھی 24 گھنٹے جب بھی کسی کے کمرے میں داخل ہونا ہو تو اس وقت اجازت لیں گے تب داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔